السلام علیکم دوستو، میں اس رات کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس خوفناک رات میں جو میں نے محسوس کیا اور جو میں نے دیکھا، اس کے بعد شاید ہی کوئی زندہ بچتا ہو، لیکن میرے اللہ کی وجہ سے میں بچ گیا۔ اگر میں اس دن کو اپنا دوسرا جنم دن بھی کہوں تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ یہ بات شملہ کی ہے، جہاں میں اکثر گھومنے جایا کرتا تھا۔ اس بار بھی وہاں جا رہا تھا۔ اپنی کار میں بیٹھے میں وہاں کے سہانے موسم اور حسین وادیوں کے سپنے دیکھ رہا تھا۔ راستہ کافی لمبا تھا تو میں بس اپنی کار چلاتا ہی جا رہا تھا۔ الموڑا آتے ہی تیز بارش ہونی شروع ہو گئی۔ میں نے اپنی کار کی سپیڈ کم کر لی، کیونکہ بارش میں اس راستے تیز کار چلانا اپنی موت کو دعوت دینا تھا۔ اب میری کار 60 کلومیٹر کی سپیڈ سے چل رہی تھی۔ بارش تیز ہونے کے کارن سامنے کا راستہ کچھ دکھائی نہیں پڑ رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد بھی جب بارش نہیں رکی تو میں نے نرنے کیا، کیوں نہ میں اپنی کار یہیں روک کر بارش کے رکنے کا انتظار کروں۔ میں نے اپنی کار سائڈ میں روکی اور اس میں ہی آرام کرنے لگا۔ بارش کا موسم ہونے کے کارن مجھے نیند آ گئی اور میں وہیں سو گیا۔ اچانک ایک آواز سے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ونڈو پر ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ کھڑی ہے اور ایک ٹک مجھے دیکھ رہی ہے۔ اس عورت نے سفید رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے پڑ چکے تھے۔ ہاتھ میں ایک کٹورا لیے وہ مجھے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اس تیز بارش میں وہ اور اس کا بچہ بھیگ رہے تھے۔ مجھے لگا کہ شاید ان کو بھوک لگی ہے۔ میں نے اپنے والیٹ سے کچھ پیسے نکالے اور اس کٹورے میں ڈال دیے۔ وہ عورت وہاں سے بنا کچھ کہے چلی گئی۔ میں اپنی کار سے نیچے اترا اور اس عورت کا پیچھا کرنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے ایک دکان سے کچھ کھانے کے لیے لیا اور ایک کونے میں جا کر کھانے لگی۔ مجھے وہ تھوڑی عجیب لگا۔ میں اس عورت کے پاس گیا اور بولا، تمہارا کوئی گھر نہیں ہے اور یہ تم اپنے بچے کے ساتھ اتنی بارش میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ عورت نے میری طرف ایک عجیب سی نگاہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں یہاں سڑک کے کنارے رہتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ اس عورت نے پھر مجھ سے پوچھا، کیا صاحب آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ میں نے کہا نہیں، اتنی تیز بارش میں آگے سے اچھا میں نے یہیں رکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عورت نے پوچھا کہ صاحب آپ کو کہاں جانا ہے؟ مجھے بتائیے۔ میں نے کہا مجھے شملہ جانا ہے، لیکن یہ بارش۔ اس عورت نے کہا، اچھا صاحب، ایک کچے راستے سے آپ جا سکتے ہو جو سیدھا شملہ کی طرف جاتا ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ؟ عورت نے کہا، میں یہاں کئی سالوں سے رہ رہی ہوں، اس لیے مجھے یہاں کے راستے کا پتہ ہے۔ آپ میری بات مانیے، اسی کچے راستے سے چلے جائیے۔ میں نے اس عورت پر بھروسہ کر لیا، یہ سوچ کر کہ شاید اسے یہاں کے راستے پتہ ہے۔ میں اپنی کار میں بیٹھا اور کچے راستے کی طرف چلنے لگا۔ میں نے یہ راستہ پہلی بار دیکھا تھا، کیونکہ جب بھی میں یہاں آیا تھا سڑک سے ہی گیا تھا۔ میں دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا۔ راستے کے بیچوں بیچ آ کر میری کار اچانک رک گئی اور اس سنسان راستے میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں دکھ رہا تھا۔ اوپر سے گاڑی بھی خراب ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ کہیں میں غلط راستے تو نہیں آ گیا۔ اتنا سوچ ہی رہا تھا کہ تبھی میں نے دیکھا اندھیرے میں ایک سایہ دور کھڑا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید میرے علاوہ کوئی اور بھی یہاں پھنس گیا ہے، اور وہ سایہ دھیرے دھیرے میری ہی طرف آنے لگا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہی عورت جس نے مجھے یہ راستہ بتایا تھا، لیکن وہ مجھ سے پہلے یہاں کیسے پہنچ سکتی ہے؟ میں اسے دیکھ کر بہت ڈر گیا۔ وہ عورت میرے بہت قریب آ چکی تھی اور ایک عجیب سی نگاہ سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، صاحب کیا ہوا؟ گاڑی خراب ہو گئی کیا؟ میں نے کہا نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔
تم مجھ سے پہلے کیسے آ گئی؟ اس عورت نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا نا صاحب، میں یہیں رہتی ہوں، مجھے یہاں کے راستے پر پتہ ہے، میں کہیں بھی جا سکتی ہوں۔ اتنا بولتے ہی وہ عورت غائب ہو گئی۔ اب تو میرے ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے۔ میں نے جلدی سے اپنی کار ٹھیک کرنے کی کوشش کی اور اس میں بیٹھ گیا۔ اللہ کا شکر مان کر میں نے کار اسٹارٹ کی اور چلنے لگا۔ کچھ ہی دوری پر چلنے کے بعد میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے اپنی فرنٹ سیٹ کے مرر میں بیک کی سیٹ پر اسی عورت کو دیکھا۔ گاڑی روک کر جیسے ہی میں نے پیچھے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید یہ میرا وہم ہے اور پھر سے اپنے راستے چل دیا، لیکن اس بار تو وہ عورت میرے سائڈ والی سیٹ پر ہی آ گئی تھی اور مجھے دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس نے مجھ پہ اچانک حملہ کر دیا، لیکن وہ چلا کر پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ پھر مجھے دھیان آیا کہ میرے گلے میں اللہ کا تعویذ ہے جو شاید میری رکشا کر رہا ہے۔ اس عورت نے پھر مجھ پہ حملہ کیا اور وہ پھر پیچھے ہٹ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ اسی تعویذ سے اس کا انت ہو سکتا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنا تعویذ نکالا اور اس عورت کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ تڑپنے لگی، چلانے لگی اور ایک دم غائب ہو گئی۔ میں نے بنا سوچ وچار کے جلدی سے اپنی گاڑی اسٹارٹ کی اور واپس روڈ کی طرف آ گیا۔ تب تک بارش بھی تھم چکی تھی۔ میں نے روڈ پر آنے کے بعد مجھے ایک بابا دکھائی دیے جن کی عمر لگ بھگ 60 برس کی ہوگی۔ جب ان کو میں نے یہ سب بتایا تو انہوں نے کہا کہ قسمت والے ہو بیٹا جو تم بچ گئے، ورنہ اس کچے راستے پر جو بھی گیا ہے مرا ہی ہے۔ میں نے پوچھا بابا کون ہے وہ عورت؟ انہوں نے بتایا بیٹا کئی سال پہلے اسی راستے پر ایک عورت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تبھی سے وہ ہر گاڑی والے کو مار دیتی ہے اور تمہارا نصیب اچھا تھا جو تم بچ گئے۔ بابا اتنا کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ اب میری شملہ جانے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے میں واپس اپنے گھر کی اور نکل گیا۔ گھر آ کر میں نے سب کچھ اپنے گھر والوں کو بتایا تو سب نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن پھر اس کے بعد کبھی اس کچے راستے پر کسی کو وہ عورت دکھائی نہیں دی۔ فرینڈز، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے۔ تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔